تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کوئی شخص اپنے مرحومین والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر اسی مسئلے کی وضاحت جو ہے مقصود ہے، تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ چاہے آدمی کے والدین زندہ ہوں یا مرحوم ہوں، یعنی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، دونوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے کی قربانی کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک کی نیت اپنی پوری امت کی طرف سے آپ نے قربانی کی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قربانی کی، ایک کی نیت اپنی طرف سے کی، یعنی ایک دمبے کی، اور ایک کی جو ہے اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے کی جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی چاہے زندہ والدین ہوں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، دونوں طرف سے جو ہے، یعنی دونوں کی طرف سے جو ہے قربانی کی نیت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر زندہ کی طرف سے قربانی کرے گا تو پورا ایک حصہ ان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ چاہے مثلا والد اور والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو دونوں کی طرف سے الگ الگ ایک حصہ مقرر ہوگا۔ البتہ اگر مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے جو دنیا سے فوت شدگان ہے، تو بہت سے آدمیوں کی جو ہے ایک قربانی کے حصے کے اندر جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے۔ البتہ اس کے اندر بہت سے ہمارے مسلمان بھائی یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ خود ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اپنی واجب ہونے کے باوجود جو ہے اپنی قربانی نہیں کرتے، اپنے والدین کی طرف سے کر دیتے ہیں جو زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی پر خود قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے اس کو خود قربانی کرنی چاہیے، ایک حصہ اپنے قربانی کا، اور اس کے علاوہ اگر وہ اپنے زندہ والدین ہیں ان کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے الگ الگ کرے۔ اور اگر بہت سے مرحومین مثلا اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اعزہ اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ایک حصے کے اندر جو ہے بہت سے جو ہے آدمیوں کی نیت کرتا ہے تو تب بھی جو ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہر ایک کو مستقلاً ثواب ملے گا یا اس ثواب کے اندر سارے شریک ہوں گے؟ تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو مستقلاً، ہر ایک کو الگ الگ ثواب ملے گا، لیکن بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جو ہے اس ثواب کے اندر سارے مرحومین جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے مرحومین کی طرف، والدین کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، پہلے اگر اپنے پر قربانی واجب اپنا حصہ الگ مقرر کرے، پھر اگر والدین مرحومین کی طرف سے یا کسی اعزہ اقارب کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو افضل یہ ہے کہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ حصہ جو ہے مقرر کرے۔ تو یقیناً آپ حضرات کو جو ہے اس مسئلے کی وضاحت اچھی طرح معلوم ہو چکی ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ہمارے مسئلے کی جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے فارورڈ کریں، تاکہ جتنے بھی لوگ جو ہے صحیح مسائل سے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو مسائل جو ہیں ان کو فالو کریں گے، آپ حضرات جو ہے اس کار خیر کے اندر جو ہے شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔